السلام علیکم. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا. ناظرین, اگر ابھی تک آپ نے ہمارا کے ٹی وی آفیشیل کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارا کے ٹی وی آفیشیل کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہمارے جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں ان کی اپڈیٹس بر وقت مل سکیں. ناظرین, اپریل کے مہینے میں پاکستان کا مذہبی اور سیاسی ماحول اتار چڑھاؤ کا شکار رہا, جہاں کرونا کی وجہ سے رمضان المبارک میں تراویح اور با جماعت نماز کا معاملہ پاکستان کے مین سٹریم اور سوشل میڈیا کی شہ سرخیوں میں رہا. وہاں ایک اور انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ پیش آیا جس کا تعلق ایک مرتبہ پھر قادیانی جماعت سے تھا, اور حسب روایت اس تمام تر معاملے میں قادیانی اور ان کے سہولت کاروں کو ایک دفعہ پھر منہ کی کھانی پڑی. ناظرین, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کیے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا, جس کے نتیجے میں حکومت کو سیاسی, عوامی اور مذہبی طبقے کی جانب سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا. اسی رد عمل کی وجہ سے حکومت کو بالآخر قادیانیوں کی اس کمیشن میں شمولیت کا فیصلہ واپس لینا پڑا. آج کے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ اس معاملے سے متعلق اہم معلومات شیئر کریں گے اور جائزہ لیں گے کہ اس تمام تر واقعے کے پیچھے اصل محرکات کیا رہے. ناظرین, امریکہ کا ایک حکومتی ادارہ ہے جس کا نام امریکی ادارہ برائے مذہبی آزادی ہے. یہ ادارہ پوری دنیا کے ممالک میں موجود اقلیتوں اور مذہبی قوانین کے خاتمے کے حوالے سے امریکی حکومت کو سفارشات پیش کرتا ہے اور اس سے متعلق سالانہ رپورٹ بھی شائع کرتا ہے. ناظرین, یہ جو نہایت اہم بات یہ ہے اس میں کہ اس وقت میرے ہاتھ میں اس ادارے کی طرف سے شائع کردہ تازہ رپورٹ موجود ہے. اس رپورٹ میں اس ادارے کی جانب سے پاکستان کے حوالے سے جو سفارشات امریکی حکومت کو اس سال پیش کی گئی ہیں, ان میں سے چند اہم آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. ان سفارشات میں سے اہم پوائنٹ یہ ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ جناب, مذہب یا عقیدے کی وجہ سے جیل میں ڈالے گئے توہین رسالت کے قیدیوں اور دیگر افراد کو رہا کیا جائے. آگے لکھتے ہیں کہ توہین رسالت اور احمدی مخالف قوانین کو منسوخ کیا جائے اور جب تک ان کی تنسیخ کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا توہین رسالت کو قابل ضمانت جرم بنانے کے لیے اصلاحات کا قانون بنایا جائے. مزید اس کی تفصیل بھی ہے, یہ ہم اسکرین پر بھی کوشش کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں, آپ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین یہ لکھتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کے 2014 کے فیصلے کی روشنی میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے ایک قومی کمیشن جو ہے اس کو تشکیل دیا جائے. ناظرین, قومی کمیشن جو ہے وہ جیسا کہ اب تشکیل دیا بھی گیا عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی روشنی کے اندر, لیکن اصل میں اس میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ قومی کمیشن اقلیتوں کے لیے اگر بنایا گیا تو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس میں قادیانیوں کو شامل کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی جو ہے پاکستان کے لاء کو تسلیم نہیں کرتے. وہ اپنے آپ کو, جب لاء کے مطابق لاء میں ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ وہ غیر مسلم اقلیت ہیں, جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم ہی نہیں کرتے تو ان کو کمیشن میں کیسے اس میں جو ہے اس میں شامل کیا جائے. بہرحال ایک اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ شناختی دستاویز سے مذہب سے متعلق شخصی شناخت کو نکال دیا جائے, یعنی کہ جس وقت ہم شناختی کارڈ بناتے ہیں وہاں پہ مذہب کا خانہ موجود ہوتا ہے, اور جو شخص وہاں مذہب کے خانے میں اسلام کو درج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مذہب اسلام ہے, تو اس کے لیے ایک اضافی جو حلف نامہ ہوتا ہے جس کو کہ ختم نبوت کا حلف نامہ کہا جاتا ہے, وہ وہاں پر اس پہ بھی سائن کرنے پڑتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اس شناختی کارڈ کے فارم سے جو ختم نبوت کا حلف نامہ ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے. یہ ناظرین یہ یاد رہے کہ یہ وہی ادارہ ہے, یعنی کہ یہ جو سفارشات دینے والا یہ وہی ادارہ ہے جس نے کہ پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم عبدالشکور قادیانی کی ملاقات امریکی صدر سے کروائی تھی, جس کا مقصد پاکستان کو عالمی سطح پر دباؤ میں لانا اور بدنام کرنا تھا. ناظرین, قادیانیوں کی قومی اقلیتی کمیشن میں شمولیت اور اس سے تمام تر اور یہ جتنا واقعہ ہے اس میں توجہ طلب نکات یہ ہیں کہ اس قسم کے بین الاقوامی اداروں کا دباؤ پاکستان پر کافی عرصے سے ہے, تاکہ پاکستان میں توہین رسالت اور امتناع قادیانیت کے جو قوانین ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر اسلامی دفعات ہیں ان کو آئین سے اور قانون سے ختم کیا جا سکے. لیکن حکومت کو چاہیے کہ ملک پاکستان میں موجود ایسے قادیانی اور شرپسند عناصر کی نشاندہی کرے جو کہ اس قسم کے اداروں کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے آئین پاکستان سے اسلامی دفعات کے خاتمے کے لیے درپردہ سازشوں میں ملوث رہتے ہیں. کیونکہ اگر ہم ان واقعات میں ملوث عناصر کو بے نقاب نہیں کریں گے تو ناظرین یہ ہوگا کہ ملک پاکستان جو ہے وہ سیاسی اور مذہبی طور پر شدید انتشار کا شکار ہو جائے گا, جس کا یقینی طور پر پاکستان اس وقت, خاص طور پہ اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا. ناظرین, ایک اور انتہائی اہم بات یہ ہے کہ قادیانیوں نے کبھی بھی اپنی آئینی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت کو تسلیم نہیں کیا, بلکہ وہ قانون 298C کی کھلم کھلا پورے پاکستان میں خلاف ورزی بھی کرتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ قادیانیوں کو ان قوانین کا مکمل پابند بنائے اور کسی بھی سرکاری ادارے میں قادیانیوں کو اس وقت تک تعینات نہ کیا جائے جب تک کہ وہ آئین پاکستان میں موجود اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت کو تسلیم نہیں کرتے. ناظرین, قادیانیوں کی قومی اقلیتی کمیشن میں شمولیت کا جو فیصلہ ہے اور جو اس قسم
قسم کی ختم نبوت کے خلاف جو سازشیں ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کیا گیا. نواز شریف حکومت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو تب بھی اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے جو ہے ختم نبوت کے حلف نامے سے متعلق جو ہے وہ سامنے آتے رہے, اور ملک میں جس قسم کا انتشار پیدا ہوا وہ آپ سب لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں. دیکھنا ناظرین یہ پڑے گا کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں. اصل میں ایک ہے پاکستان کو انٹرنیشنلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کا معاملہ, اس کے اندر بھی ہمیشہ سے قادیانی ملوث رہے ہیں, پاکستان کے جو دوسرے دشمن جو ہیں وہ ملوث رہے ہیں, اور اندرونی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے معاملات سے بھی پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے, انتشار پیدا ہوتا ہے, اور اس اکانومی کی ویسی صورتحال جو ہے وہ بہت بہتر نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ساری پیدا کردہ کس وجہ سے ہے, یہ کیوں کی گئی, یہ ہمیں آنکھیں کھول کے رکھنا پڑیں گی, چونکہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اور انشاءاللہ قیامت تک کلمے کی بنیاد پر قائم رہے گا. اس کے جو دشمن ہیں وہ ہمیشہ نیست و نابود ہوں گے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ہمیشہ نامراد رہیں گے, چاہے وہ قادیانی ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہوں. قادیانی پاکستان کے شدید ترین مخالف ہیں. آپ پیچھے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اپنی کتابوں کے اندر جس قسم کی انہوں نے تحریرات لکھی کہ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اکھنڈ بھارت جو ہے وہ بن جائے گا. بہرحال دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھول کے رکھنا پڑیں گی, پاکستان کے بیرونی اور اندرونی جو دشمن ہیں ان کو پہچاننا پڑے گا, اور پاکستان کے آئین اور قانون میں موجود جو اسلامی دفعات ہیں, چاہے وہ قانون ناموس رسالت ہو اور چاہے وہ امتناع قادیانیت آرڈیننس یا دیگر اسلامی دفعات ہوں, ان کا ہمیں جو تحفظ ہے وہ ہر صورت کرنا پڑے گا. اور اس قسم کے جو ادارے ہیں اور اس قسم کے اداروں کے جو شرپسند عناصر ہیں جو کہ پاکستان میں یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کی راہ ہموار کرتے ہیں, ہمیں ان پر بھی نظر رکھنی ہوگی, اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے جو عناصر ہیں ان کو بے نقاب کرے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی قسم کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا KTV آفیشیل کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہمارے جو مزید جو نئے ویڈیوز ہیں ان کی جو اپڈیٹس ہیں بر وقت مل سکیں. حسن رانا کو پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.